السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اسرائیل اپنی تاریخی شفافیت کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اسرائیلی فوج اور حکومت اپنے ہر منصوبے پہ عمل درآمد کی ان کو انتہائی جلدی ہے، اور یہی اسرائیل کی شاید شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسرائیل جو ہے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی واحد پناہ گاہ رفح پہ بھی اس نے حملہ کر دیا۔ اس وقت فلسطینی جاں باز اور اسرائیلی فوج کے درمیان رفح کے علاقے میں زور کا رن پڑ چکا ہے، اور اسرائیلی فوج غزہ کے اندر اب کافی طرح ناکام ہوئی ہے، اور اس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، اور حماس نے شمالی غزہ کے علاقے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ شمالی غزہ میں تنظیم کے دفاتر دوبارہ فعال ہو گئے ہیں، اور تنظیم کی پولیس اور فوج کو غزہ سے تنخواہوں کی ادائیگی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو حزب اللہ نے بھی امریکی فوجی کارروائی کا بدلہ لینے کا اسرائیل سے اعلان کرتے ہوئے اسرائیلی فوجی بیرکس کو نشانہ پہ بنایا، اور دوسری طرف امریکہ اور ایران اور یمن کے درمیان لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ یمن پر حملوں میں امریکہ کے ساتھ ایک عرب مسلمان بھی شامل ہو گیا، امریکی اتحاد کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں۔ اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی واحد پناہ گاہ جو ہے رفح ہے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس کے بعد فلسطینی جاں باز جو ہیں اور ان کے درمیان ایک گھمسان کا رن پڑ چکا ہے، اور یعنی اسرائیل نے رفح کے علاقے میں مکانات اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس سے 28 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ نے بھی غزہ شہر میں مورٹر گولوں سے اسرائیلی فوجوں کو نشانہ بنایا، تو اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس مخالف تحریروں کے پیمفلٹس گرانے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنن میں حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائیوں میں مغربی کنارے سے 12 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں ہیں، اور ترکیہ کے انٹیلیجنس سربراہ نے قطر میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی۔ اس میں غزہ میں امداد اور یرغمالیوں کی رہائی پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو جرمن وزیر خارجہ نے ہزاروں فلسطینیوں کے قتل میں ملوث اسرائیل کی جانب سے رفح کے محفوظ زون پہ فوجی آپریشن پہ تشویش کا اظہار کیا۔ اب جرمن وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رفح بارڈر میں موجود ہزاروں پناہ گزینوں میں اکثریت جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے۔ رفح کے محفوظ زون میں اسرائیلی فوجی آپشن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر انہوں نے بھی وہاں پہ اسرائیلی فوجی آپریشن کے منصوبے پہ انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفح میں 15 لاکھ فلسطینی پناہ گزین ہیں، اور اسرائیلی فوجی منصوبے نے شہریوں کے لیے خطرات پیدا کر دی۔ تو ترکی کے انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں ان سے ملاقات امن کے حوالے سے انتہائی اہم ہو سکتی ہے، لیکن حماس کی قیادت کسی بھی صورت عارضی جنگ بندی اور امن معاہدے پہ راضی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ عسکری لحاظ سے موجودہ تنازع کے اندر فلسطینی تنظیم کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے۔ تو اس وقت ایک بار پھر حماس کی فوج اور پولیس نے شمالی غزہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا، جو کہ اس تنازع میں اب تک فلسطینی تنظیم کی ایک واضح برتری ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عالمی نیوز ایجنسیز مسلسل اس بات کو رپورٹ کر رہی تھی کہ حماس غزہ کے شمالی علاقوں میں دوبارہ اپنی فوج کو منظم کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت نے رپورٹس میں کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا تھا، اور رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ شمالی غزہ میں تنظیم کے دفاتر دوبارہ کھلنا شروع ہو گئے، اور گلی کوچوں میں حماس کے پولیس اہلکار سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تاہم اب فلسطینی تنظیم نے شمالی غزہ کو باقاعدہ طور پہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تنظیم کے آفس کھل چکے ہیں، وہاں پولیس اور فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت ہر جگہ وہاں پہ آپ کو تنظیم کے جو اہلکار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف امریکہ، ایران اور یمن کے درمیان لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ یمن پر حملوں میں امریکہ کے ساتھ اب ایک عرب مسلمان ملک بھی شامل ہو گیا، اور امریکہ کا باقاعدہ اتحادی بن گیا۔ اس مسلمان ملک کا نام ہے بحرین، جس نے امریکی اتحاد کا حصہ بن کے تاریخی غلطی کر دی ہے۔ بحرین نے یہ قدم شاید ایران کی مخالفت میں اٹھایا ہو، کیونکہ ایران اور بحرین کی حکومت کے درمیان معاملات بالکل اچھے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی فی الحال کوئی امید ہے۔ تو بحرین کے اس اقدام سے یقیناً اسلامی دنیا میں یہ تاثر جائے گا کہ بحرین فلسطین کے خلاف امریکی اتحاد کا حصہ بنا، جسے بحرین کے اپنے اندر انتشار کی صورتحال ہو سکتی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران اس بات میں کتنا ماہر ہے۔ ایرانی تنظیموں کے جال نے پوری عرب دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور مستقبل قریب میں بحرین کے اندر ایسا کچھ ہو سکتا ہے، یو نیور نو۔ تاہم امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی کارروائیوں کو وسعت دیتے ہوئے شام اور عراق کے بعد یمن کے اندر حملے شروع کر دیے، اور امریکن فوج کے ترجمان کے مطابق یمن کے اندر 35 سے زیادہ یمنی حوثیوں کے عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور امریکہ نے یہ کارروائی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کی، جن میں بحرین شامل تھا۔ تو امریکہ نے اس کارروائی کو ایرانی انقلابی گارڈز کے خلاف کارروائی کا حصہ قرار دیتے ہوئے اب مزید حملوں کی بھی دھمکی دی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کارروائی ایرانی فوج کے خلاف ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق کسی امریکی کارروائی میں
ابھی تک ایرانی فوج کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور ایران نواز تنظیموں کی طرف سے بھی کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ امریکن فوج کارروائی کے جواب میں عراق کے اندر ایران نواز تنظیموں نے ایک بار پھر ڈرون طیاروں کے ذریعے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہاں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ پورے مشرق وسطی ایران نواز مسلح تنظیموں کے پاس جدید ترین ڈرون طیارے ہیں اور ان ڈرونز کا مقابلہ ابھی تک اسرائیل اور امریکن ٹیکنالوجی نہیں کر پا رہی۔ یہ ڈرون طیاروں کو لانچ اور کنٹرول کرنے کے لیے خاص ٹیکنالوجی اور بیسس کا استعمال ہوتا ہے جو ان تنظیموں کے پاس موجود ہے، اور ڈرونز کی اتنی جدید فوجی ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نواز عسکری تنظیمیں ڈرون طیاروں کا مسلسل استعمال کر رہی ہیں۔ تھوڑی سی ریسرچ ہو جائے تو اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ ایران کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کا شمار دنیا کی بہترین ڈرون ٹیکنالوجیز میں ہوتا ہے، اور یہ وہی ایرانی ڈرونز ہیں جن کی ضرورت یوکرین تنازع میں رشیا جیسی سپر پاور کو پڑ گئی، اور اس تنازع کے اندر ایرانی ڈرون سے بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ تو اب آپ سوچیں اگر یہ ٹیکنالوجی ایران نواز تنظیموں کو دی جا چکی ہے تو پورے مشرق وسطیٰ کی حکومتیں خطرے میں پڑ چکی ہیں، اور اگر اس تنازع سے الگ ہو کر سوچا جائے تو ایسی ٹیکنالوجیز کا تنظیموں اور گروہوں کے ہاتھوں میں چلے جانا ریاستوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن شاید اب ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ بظاہر ایران خطے میں اکیلے نظر آتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس کے پاس تنظیموں کو استعمال کرنے کا ہی آپشن بچ رہا تھا۔ اور دوسری طرف امریکہ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر خطے کے مختلف ممالک میں فوجی کارروائیاں اس تنازع کو مزید بھڑکانے کے لیے کافی ہیں۔ تو امریکہ کے اتحادیوں کا تعلق مختلف بر اعظموں سے، یعنی یہ تنازع کسی نہ کسی صورت پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اس کے خلاف رد عمل بھی مختلف کانٹیننٹ سے ہی آئے گا، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ٹیکنالوجی آنے کے بعد وقت گزرتا بھی تیزی کے ساتھ ہے اور آتا بھی تیزی سے ہے۔ تو ایران کے خلاف کوئی بھی براہ راست کارروائی پوری دنیا کا امن چند منٹ اور سیکنڈوں میں تباہ کر سکتی ہے، اور امریکہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی کسی بھی صورتحال میں رشیا اور چائنا بغیر سوچے سمجھے اس تنازع میں خود کود پڑیں گے، جس بات دنیا میں بات چیت اور امن کی کوشش کرنے والے ممالک جو ہیں ان کی حیثیت نہیں رہے گی، تصادم کی صورتحال ہوگی، اور جلد یا بدیر دنیا کو مجھے لگتا ہے اس صورتحال کا سامنا ہوگا unless and until اسرائیل کو سب نے مل کر روکا نہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کیجیے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔ دنیا سے امن تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، اور اس وقت دنیا جس سمت میں چل پڑی ہے اس کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں جنگ بندی اور امن کی کوششوں میں مصروف ممالک آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ایران کے خلاف 2 دن کے اندر کارروائی کی دھمکی کے بعد چائنا اور ایران بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ چائنا نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے باز رہے، ورنہ اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے، اور چائنا اس پہ خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ دوسری طرف ایرانی صدر نے بھی امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے خلیج فارس کو قبرستان میں بدل دینے کے ایک عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے تمام دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شام کے اندر کارروائی کر ڈالی، اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایرانی اعلی عہدیدار کے مارے جانے کی اطلاعات ہے، اور یہ کارروائی اردن میں امریکن فوج پر ایک بڑے حملے کے چند گھنٹے کے بعد کی گئی۔